ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی اطلاع کے ساتھ ہی ملک بھر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ خاص طور پر امرتسر، پنجاب کے لوگ اور یہاں کی گلیاں تک غم میں ڈوب گئی ہیں، کیونکہ منموہن سنگھ کا بچپن یہاں گزرا تھا۔ حالانکہ ان کا جنم 26 ستمبر 1932 کو غیر منقسم ہندوستان کے علاقے گاہ موجودہ پاکستان میں ہوا، لیکن اس کے بعد ان کا خاندان یہاں منتقل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اردو اسکول سے حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر حکومت نے 7 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا اور کانگریس سمیت کئی جماعتوں نے اپنے پروگرامز منسوخ کر دیے۔ ملک بھر سے عوام اور قائدین کی جانب سے تعزیت اور خراج تحسین کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جنہیں ان کی بے مثال سادگی، ایمانداری اور قائدانہ صلاحیتوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مہنگی BMW کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنی ماروتی 800 کو ترجیح دیا کرتے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کا سادہ طرز زندگی ان کے سیاسی کیریئر کے دوران بھی نمایاں رہا۔ انہوں نے کبھی بھی ذاتی آرام یا آسائش کو اپنے فرائض پر فوقیت نہیں دی۔ ان کے لیے وزیر اعظم کی حیثیت ایک ذمہ داری تھی، نہ کہ طاقت یا شاہی زندگی کا مظہر۔ ڈاکٹر سنگھ کی قیادت خاموش مگر مؤثر تھی۔ انہوں نے مشکل فیصلے بھی انتہائی سنجیدگی اور اصولوں کے تحت لیے، جو ہندوستانی معاشرے کے ہر پہلو پر گہرا اثر چھوڑ گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے ملک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے کے باوجود کوئی سوانح عمری کیوں تحریر نہیں کی، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب میں کہا تھا، سچ تکلیف دہ ہوتا ہے اور میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ People say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the prime minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. تاریخ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کی عاجزی اور بے پناہ علم کے لیے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ منموہن سنگھ ایک ایسے سیاستدان تھے جو اپنی کم گوئی کے لیے مشہور تھے۔ ان کی عاجزی اور شائستگی سے ہر کوئی متاثر تھا۔ معاشیات کے علاوہ انہیں شاعری سے بھی قاصر دلچسپی تھی۔ وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن پر تنقید کرنے کے لیے اکثر علامہ اقبال اور مرزا غالب کے اشعار کا استعمال کیا کرتے تھے۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق تو دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ But I am reminded of a couplet by Iqbal, مٹ گئے مصر، یونان اور روما، لیکن قائم ہے اب تک نام و نشان ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمانہ کو۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے 22 مئی 2004 سے 26 مئی 2014 تک 2 بار وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کی قیادت میں ہندوستان نے اقتصادی اصلاحات کی راہ پر قدم بڑھایا اور عالمی سطح پر اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ انہوں نے ملک میں اقتصادی اصلاحات کی بنیاد رکھی اور دنیا بھر میں ہندوستان کو ایک مضبوط معیشت کے طور پر متعارف کروایا۔ سال 1991 میں جب ملک شدید اقتصادی بحران کا شکار تھا، منموہن سنگھ کو وزیر فائنانس کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے غیر معمولی مہارت سے معاشی اصلاحات کی بنیاد رکھی، جن میں لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن جیسے اقدامات شامل تھے۔ ان اصلاحات نے ملک کی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔
سال 2008 میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی نیوکلیئر معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں ملک پر عائد نیوکلیئر پابندیاں ختم ہو گئی۔ اس معاہدے نے ہندوستان کو نیوکلیئر توانائی کے شعبے میں ترقی کے مواقع فراہم کیے اور بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کو مضبوط کیا۔ منموہن سنگھ نے اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ مرکوز کی تھی۔ انہوں نے اقلیتوں کے تعلیمی اور معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے کئی اسکیمات متعارف کروائیں۔ ان کے دور میں کئی فلاحی پروگرام شروع کیے گئے جن کا مقصد دیہی علاقوں میں غربت پر قابو پانا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا تھا۔ مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم ان کی حکومت کا ایک اہم کارنامہ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو روزگار سے جوڑا۔ That our scheduled castes, scheduled tribes, and even some part of the minority population have suffered from persistent discrimination over the centuries, and therefore we have an obligation to deal with these historic inequities, and therefore we have to walk on both legs. Affirmative action plus commitment to excellence. I think these things sometimes appear contradictory, but I think the challenge before ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اپنی دانشمندی اور دیانتداری سے خدمات انجام دیتے ہوئے ثابت کیا کہ وہ ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر نہیں تھے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کی دانشمندانہ قیادت، دیانتداری اور معیشت کے شعبے میں شاندار کارکردگی کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا دور حکومت ملک کی ترقی کی بنیادوں کو مضبوط بنانے میں اہم ثابت ہوا۔ اس عظیم قائد کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ کل 28 دسمبر کو صبح 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان ادا کی جائیں گی۔ ان کی آخری یاترا صبح 9:30 بجے دہلی میں کانگریس ہیڈ کوارٹر سے شروع ہوگی۔